قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے اور باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. جمعۃ المبارک کا دن حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دن ہے. یہ یوم مشہود ہے. جو محبت سے درود پڑھتے ہیں حضور خود ان کا درود سماعت فرماتے ہیں. اس محبت سے درود پاک پیش کریں کہ ادھر ہم پڑھ رہے ہیں اور ادھر تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں یہ گلدستہ پیش ہو رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. انتہائی برکتوں اور فضائل کا حامل عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے ماہ ذی الحج کا. سال کے افضل ترین ایام ہیں جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. اس عشرے کے جو ایام ہیں وہ افضل ترین ایام ہیں. ان دنوں میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ان میں سے حصہ عطا فرمائے. یہ غفلت دور کر کے رجوع الی اللہ کے دن ہیں. یہ معافی مانگنے کے دن ہیں، بندگی اپنانے کے دن ہیں، دلوں کی میل اتارنے والے دن ہیں. ادھر لاکھوں حاجی حج میں مصروف ہیں، ادھر صاحب نصاب قربانیاں دیں گے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے. تو گویا یہ دن اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے دن ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے، شر نفس سے، شر شیطان سے نجات عطا فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ان دنوں کا خاص تعلق اللہ کے نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ان دنوں میں کثرت سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. یوں تو ہم پورا سال روزانہ
5 دفعہ کم از کم حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں کہ 5 نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں آپ کا اسم گرامی موجود ہے۔ تو گویا ہم تو پورا سال روزانہ نماز کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو دن ہے یہ بطور خاص ان واقعات کو یاد دلاتے ہیں جو ان دنوں میں پیش آئے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی عظمت، شان اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بندگی اس کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، ایک روایت کے مطابق 40,000 نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جس گھر میں ایک حافظ ہو وہ باپ بڑی شان والا ہے، تو جس کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد جن پہ زبور نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ جن پہ تورات نازل ہوئی یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جن پہ انجیل نازل ہوئی ان کے والد گرامی تو نہیں کہ اللہ کی قدرت سے ان کو وجود ملا، لیکن ان کی والدہ بی بی مریم یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ہمارے آقا کریم سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت آپ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کتنی شان والے نبی۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اور ویسے تقریباً 69 مرتبہ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، لیکن ان میں سے چند نبی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور جن کا نام لے کے قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے بھی چند نبی ایسے ہیں جن کا ذکر بار بار آیا ہے، کثرت سے آیا ہے۔ تو قرآن پاک میں جن کا ذکر بار بار اور کثرت سے آیا ہے وہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کم و بیش 69 مرتبہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضور کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو حضور کے بعد اگر کسی نبی کی سیرت کو اسوہ حسنہ کے لفظ سے تعبیر کر کے قرآن نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ قرآن پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم اور ان کا ساتھ دینے والے جو ان کے غلام تھے ان کی سیرت میں اے صحابہ، اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ اور یہ آیت تو آپ سب کو یاد ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو رسول اللہ کی سیرت اور حضرت ابراہیم کا کردار یہ اس قدر مماثلت رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور کے بعد اگر اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اس امت کے لیے تو حضرت ابراہیم کے کردار کو۔ اس لیے آج موجودہ حالات میں ہمیں حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے اپنے جذبات محبت کو، ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے،
کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت میں نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم، عام طور پہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اچھی نیت والے بھی ہیں، صاف دل ہیں، کسی کے خلاف حسد نہیں رکھتے، سازش نہیں کرتے، تو ہمارے لیے تو کوئی دنیا میں تکلیف آنی نہیں چاہیے، ہماری تو ساری زندگی بس یوں کامیابی کے ٹریک پہ گزرنی چاہیے کہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے۔ ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے آخری نبی کے غلام ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں کیوں تکلیف آئے؟ یا پھر ہم صاف دل ہیں، ہمارے لیے تو زندگی میں مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہماری سوچ، ہماری فکر کا نقص ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں تو ہمارے راستے میں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ وجود ہیں تو نبیوں کے وجود ہیں، لیکن نبیوں کے راستے میں بھی تکلیفیں آئیں، اللہ نے انہیں بھی مشکلات سے گزارا ہے۔ اس لیے مشکلات میں نبیوں کے کردار کو سامنے رکھیں کہ وہ جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، مقرب ہیں، فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں، جب ان کی زندگیوں میں تکالیف آئیں تو انہوں نے کس طرح مصائب کو گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے، کردار سے ایک پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی دکھوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات میں گھبرا کے کوئی فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ فیصلہ کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلہ کریں۔ نمرود کے سامنے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابراہیم گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن کیا آپ گھبرائے تھے؟ جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو کیا آپ گھبرا گئے تھے؟ تو پہلا کردار اور پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ تکالیف آئیں تو آپ مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں، سامنا کریں، مصیبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کریں، اللہ سے مدد مانگیں، لیکن گھبرائیں نہ، حق پہ قائم رہیں۔ موجودہ حالات میں مصائب کی آندیاں چل رہی ہیں امت مسلمہ کے لیے، تو ہمارے لیے سبق کیا ہے حضرت ابراہیم کے کردار میں کہ مومن مصیبتوں سے گھبرانے والا۔ دوسرا سبق، بعض اوقات تکلیفیں آتی ہیں تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، کتنا عرصہ ہو گیا محنت کرتے، میں کامیاب نہیں، 10 سال ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے، کوئی نفع نہیں ہو رہا، اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، میں ناکام ہی رہوں گا، یہ مایوسی ہے۔ حضرت ابراہیم کا کردار پڑھیں تو پتہ چلتا ہے آپ کسی حال میں بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، قوم نے یہ معجزہ دیکھ بھی لیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابراہیم کو شہر بدر کیا، ملک بدر کیا۔ ایک وقت تھا آپ اکیلے شہر سے نکل رہے ہیں، لیکن کیا آپ مایوس ہو گئے؟ چند دوستی بولے، جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم مایوس ہو گئے تھے؟ ایک وقت تھا آپ تنہا امت ہیں، اکیلے ہی رب کا نام لے رہے ہیں، اور آج دنیا میں اربوں انسان ہیں جو روز آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے پیغام ملتا ہے کہ اگر کبھی تم تنہا رہ جاؤ پھر بھی مایوس نہ ہو۔
کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دینا، ہمیشہ رب کی رحمت کی امید رکھنا۔ اگر آپ کی زندگی میں گھبراہٹ ہے تو حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھیں، جرت پیدا ہوگی، اطمینان آئے گا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر مایوسی ہے حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھیں، مایوسی دور ہو جائے گی، امید پیدا ہو جائے گی، بلکہ رب کی رحمت کا یقین پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم یقین کی مثال ہے۔ یقین، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی تردد تھا، کوئی شک تھا؟ نہیں، حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں حق پہ ہوں چاہے مجھے آگ میں ڈال دے۔ یقین، اقبال نے اسی لیے لکھا ہے یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار سن غلام۔ یہ جو بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، یہ جو تذبذب ہے یہ انسان کو ناکامی تک پہنچاتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، مجھے اپنی رب کی رحمت سے امید ہے، وہ ہر حال میں مجھے کامیاب کرے گا۔ مومن ہر حال میں کامیاب ہے، مومن ہر حال میں۔ دو باتیں میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو کبھی حالات کی ستم ظریفی سے گھبرائیں نہ، ڈر نہ جائیں باطل کے سامنے کھڑے ہو کے، بلکہ مردانہ وار جرت سے باطل کا اور مصائب کا سامنا کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ یہ حضرت ابراہیم کا کردار۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اگر سینہ خالی ہے اللہ کی محبت سے، جو روح ہے وہ عرض کر رہا ہوں، ویسے تو تفصیل بہت زیادہ ہے اور وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، اس لیے جو روح ہے حضرت ابراہیم کی سیرت کی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا سینہ خالی ہے اللہ کی محبت سے، حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے، سچی محبت، کامل محبت، اللہ کی سچی اور کامل محبت دل میں آ جائے، انسان سراپا اطاعت بن جاتا ہے، پھر اس کی ساری زندگی اپنے محبوب کی رضا کے مطابق گزرتی۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم محبت الہیہ کا سراپا ہے۔ جس زاویے جس پہلو سے آپ کی سیرت پڑھیں نظر آتا ہے آپ محبت الہی کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست۔ کس کے دوست ہیں؟ اور صرف دوست نہیں، گہرے دوست، خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست۔ تو تین چیزیں آپ کی سیرت و کردار سے میں نے بیان کی ہیں، اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں اور ان سے حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، تو آپ گھر سے باہر کھڑے ہیں کہ میں دیکھوں کوئی مسافر سفر کر رہا ہو تو اسے میں کھانا کھلاؤں۔ چند فرشتے انسانی شکل میں آئے، بعض مفسرین نے لکھا 3 فرشتے تھے، بعض نے کہا 7 تھے، بعض نے کہا 11 تھے۔ انسانی خوبصورت شکل میں فرشتے آئے۔ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں فرشتوں نے آ کے انسانی شکل میں سلام پیش کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے آئے۔ قالوا سلاما، فرشتے بولے آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام،
تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ وقت نہیں کہ سلامن اور سلامن یہ جو دو الگ اعراب میں نے پڑھے ہیں اور قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کا فرق بیان کرتا کہ قالو سلامن اور قالا سلامن یہ کیوں ہے۔ مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو کہا وہ جملہ فعلیہ ہے اور حضرت ابراہیم نے جو فرمایا وہ جملہ اسمیہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا سلام زیادہ افضل تھا فرشتوں کے سلام سے۔ فما لابسا ان جاء بعجل حنیز، حضرت ابراہیم نے انہیں بٹھایا، دسترخوان بچھایا، بھنا ہوا بچھڑا لے کے آئے، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت۔ آپ نے دیکھا کہ وہ مہمان ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ سب سے پہلے تو یہ سبق ہمیں ملا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کہنا یہ نبیوں کی اور فرشتوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا اور فرشتوں کا طریقہ ہے۔ فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور حضرت ابراہیم نے انہیں سلام کا جواب عطا کیا۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں، ان کی ملاقات کا طریقہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت رکھا، مہمان ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ یہاں مفسرین نے کئی روایات نقل کی ہیں، ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ان میں جبریل بھی تھے انسانی شکل میں، انہوں نے فرمایا کہ ہم قیمت دیے بغیر نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ قیمت دے دو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ دینا، یہی قیمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ جواب سن کے حضرت ابراہیم نے جناب میکائیل سے فرمایا یہ ہستی اس قابل ہے کہ اللہ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ جنہوں نے قیمت میں دنیا کی دولت نہیں مانگی بلکہ اللہ کا ذکر ہی مانگا ہے، پھر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ یہ جواب سن کے بھی فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے کھانے کی طرف۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچے، نَاكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو حضرت ابراہیم کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا ان فرشتوں کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس دور میں اگر مہمان گھر میں آتا، اس کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز رکھیں وہ نہ کھاتا تو یہ اس کی طرف سے دشمنی کا اظہار تھا کہ میں تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آیا، دشمنوں کے گھر سے ہم کھانا نہیں کھاتے، یا وہ چور ہے چوری کرنے آیا ہے، ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، یا مارنے آیا ہے، یا کوئی دشمنی کرنے آیا ہے۔ تو بعد نے کہا شاید اس وجہ سے حضرت ابراہیم ڈر گئے۔ ایسی تفسیر شان نبوت کی لائق نہیں ہے۔ وہ پہلے تو انہوں نے آ کے سلام کیا ہے، تو سلام کا مطلب کیا تھا؟ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ بیٹھے کن کے پاس ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم پہچان گئے یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ پھر ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا ہے، ڈر پیدا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے دل میں، پر کس بات کا ڈر پیدا ہوا ہے؟ ڈر پیدا ہوا ہے یہ فرشتے ہیں اور عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ اپنے لیے ڈر نہیں تھا، ڈر امت کے لیے تھا، ڈر مخلوق خدا کے لیے تھا۔ کس کے لیے ڈر تھا؟ آپ نے پہچان لیا فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن ڈر اس لیے پیدا ہوا کہ یہ عذاب نازل کرنے آئے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ نہ ڈریں، ہم قوم لوط کی طرف عذاب نازل کرنے آئے، آپ کی قوم کی طرف نہیں۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے،
اور وہ اردن کے علاقے میں تھے، موجودہ جو اردن ہے اس کے علاقے میں تھے۔ تو فرشتوں نے آ کے کہا کہ آپ نہ ڈریے، لا تخف، آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی قوم کی طرف نہیں عذاب نازل کرنے آئے۔ حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں، وہ گفتگو سن رہی تھیں۔ تو جب انہوں نے سنا نا یہ فرشتے اس قوم کی طرف عذاب نازل کرنے نہیں بلکہ اردن میں جو قوم لوط ہے اس کی طرف عذاب نازل کرنے آئے ہیں، تو آپ مسکرائیں۔ جب اپنی قوم کے حوالے سے بے خوف ہوئیں تو تبسم آیا ہونٹوں پہ۔ اس وقت فرشتوں نے انہیں بشارت دی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھیں، آپ کی زوجہ کھڑی تھیں، فَضَّاحِكَتْ، وہ ہنسنے لگیں، فَبَشَّرْنَاهُ، تو ہم نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی۔ اب خوشخبری فرشتے دے رہے تھے لیکن اللہ نے منسوب اپنی طرف کیا، بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ 90 سال عمر ہو چکی تھی بیوی سارہ کی اور ان کی اولاد نہیں۔ فرشتوں نے خوشخبری دی اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، آگے پوتے کی بھی خوشخبری کہ اسحاق کے گھر یعقوب آئے گا، آپ بیٹے کو بھی دیکھیں گی پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ خوشخبری کس کو دی ہے؟ باپ تو حضرت ابراہیم ہے، تو ہا ضمیر مؤنث کی کیوں آئی ہے؟ خوشخبری حضرت سارہ کو دی گئی۔ اولاد کی خبر سن کے عورتیں زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور بعض نے کہا اس لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے کہ بی بی سارہ بانجھ تھی، تو اگر کوئی عورت بانجھ ہو کہ اب اولاد ہو ہی نہیں سکتی، بظاہر اسباب نہیں ہے، اسے خوشخبری دی جائے کہ تمہاری بیماری اللہ نے دور کر دی ہے، اب تم ماں بن سکتی ہو، بلکہ ماں بنو گی، تو بانجھ عورت کو جب خوشخبری دی جائے وہ خوش ہوگی یا نہیں خوش ہوگی؟ اس لیے حضرت سارہ کا ذکر آیا اور ان کی طرف نسبت کی گئی۔ صرف بیٹے کی خوشخبری، آگے پوتے کی بھی خوشخبری۔ یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، پوتے کی خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبر فرشتے جانتے ہیں، نبی نہیں جانتے۔ فرشتے غیب بتا رہے ہیں بیٹا ہوگا پھر آگے پوتا ہوگا، یہ بشارت فرشتے دے رہے ہیں رب کی طرف سے، جس رب نے فرشتوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے اس نے اپنے نبیوں کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز، حضرت بی بی سارہ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائے میں بچہ جنوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرے خامد حضرت ابراہیم وہ بڑھاپے میں ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑے اچھمبے کی بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا آپ اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والو تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں ہیں۔ یعنی تعجب والے کام اگر نبی کے گھر سے ظاہر ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر ہیں، اس لیے عام لوگوں کی عقلیں جس بات سے چکرا جاتی ہیں وہ تمہارے گھر سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، یہاں اہل البیت کا لفظ بی بی سارہ کے لیے آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ قرآن پاک نے حضرت سارہ کے لیے جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں اہل البیت کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں تو اس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ قرآن کے نزدیک تو نبی کی جو زوجہ ہے وہ اہل بیت میں ہے۔
انہو حمید مجید، بے شک اللہ بہت خوبیوں والا، بڑی ہی تعریف کے لائق اور بزرگی والا، شان والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پس جب حضرت ابراہیم کا خوف دور ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ یجادلنا کا لفظ آیا ہم سے جھگڑنے لگے، تو نبی کی تو شان نہیں کہ رب سے جھگڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال تضرع سے آپ نے دعائیں مانگی رب کی بارگاہ میں، اصرار کیا کہ یا اللہ قوم لوط سے عذاب کو مؤخر کر دے۔ یہ تیسرا کردار اور سبق ہمارے سامنے آتا ہے حضرت ابراہیم کی سیرت سے۔ جن پر عذاب آ رہا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور حضرت ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ عذاب کو مؤخر کر، کچھ مہلت میں اضافہ کر دے۔ ہم زیادہ تبلیغ کر کے انہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، تو اولاد آدم کو جہنم سے بچانے کی فکر، یہ کردار ہے حضرت ابراہیم کا۔ وہ کافر ہیں جن پر عذاب آنے والا تھا، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے اصرار کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی حضرت ابراہیم جھگڑ رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ کہ ٹھہر جاؤ، مجھے رب سے بات کر لینے دو، ابھی نہ عذاب کے لیے جانا، ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے رب سے بات کر لینے دو۔ اور حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ دعا نہ مانگیں، یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے معلق، وہ نبیوں کی ولیوں کی دعا سے دور ہو جاتی ہے، مصیبت آ رہی ہے، نبی نے دعا مانگی ٹل گئی، یہ تقدیر معلق۔ دوسری ہے مشابہ مبرم، وہ بھی خاص نبیوں اور ولیوں، خاص ولیوں کی دعا سے مشابہ مبرم بھی ٹل جاتی، لیکن جو مبرم ہے وہ اٹل ہے، وہ ہر حال میں ہو کے رہتی۔ تو فرشتوں نے کہا یہ تقدیر مبرم ہے، یہ نہیں ٹلے گی، اس لیے آپ دعا نہ مانگیں۔ تو تقدیر مبرم کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ نبیوں کو وہ دعا مانگنے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں۔ ہاں تقدیر معلق یا مشابہ مبرم وہ اللہ کے نبیوں کی دعا سے ٹل جاتی ہے، خاص ولیوں کی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر بدل جاتی ہے ولیوں کی دعا سے، وہ تقدیر معلق ہے، وہ رب نے پہلے لکھی ہی اس طرح ہے کہ اگر کوئی دعا مانگے گا واقعہ اس طرح ہوگا، دعا نہیں مانگے گا واقعہ اس طرح ہوگا۔ وہاں پہلے ہی آپشن موجود ہے، صدقہ دے گا بیماری نہیں آئے گی، صدقہ نہیں دے گا بیماری آئے گی، وہ پہلے ہی اس طرح معلق ہے۔ لیکن جو مشابہ مبرم ہے وہ بھی ٹل سکتی ہے، اور جو مبرم ہے قطعی حقیقی مبرم وہ نہیں ٹلتی۔ تو فرشتوں نے کہا ابراہیم دعا چھوڑ دیں، آپ دعا نہ مانگیں، یہ تقدیر مبرم ہے۔ یہاں جو بات آپ کی خدمت میں دوبارہ بلکہ 100 بار عرض کر رہا ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کی طرف عذاب آ رہا تھا، اور حضرت ابراہیم کن کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مہلت دے۔ پتہ چلتا ہے انسانیت کی فکر کرنا کہ انہیں دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لایا جائے، یہ حضرت ابراہیم کا کردار ہے۔ آج کے دور کے جو کافر ہیں انہیں جنت کی طرف لانے کے لیے آپ بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ مہلت دے، عذاب مؤخر کر دے، مہلت میں اضافہ کر دے، ہم پہلے سے زیادہ تبلیغ کریں، انہیں سمجھائیں تاکہ وہ دوزخ سے نکل کے جنت کی طرف آ جائیں۔ تو یہ فکر کہ دوسروں کو عذاب سے بچانا ہے، یہ حضرت ابراہیم کا کردار ہے، یہ حضرت ابراہیم کی انسانیت کے ساتھ محبت ہے، یہ اولاد آدم کے ساتھ حضرت ابراہیم کی محبت ہے۔ خود تو معصوم ہیں
گناہوں سے بھی پاک ہیں، عذاب سے بھی محفوظ ہیں، لیکن دوسروں کی فکر کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ جو دوسروں کی اتنی فکر کرتے ہیں وہ خلیل اللہ ہیں۔ آج ہمیں حضرت ابراہیم کے کردار، آگے قرآن نے بیان کیا کہ وہ کیوں مہلت مانگ رہے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ کردار ہے حضرت ابراہیم کا۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے تھے، بڑے حلم والے تھے، طبیعت کے ٹھہراؤ والے تھے، اواہ بڑے نرم دل تھے، کثرت گریہ کرنے والے، بار بار رب کی بارگاہ سے آہوزاری کرنے، آہیں بھرنے والے، یہ تمام معانی۔ اور بعض مفسرین نے اواہن میں یقین کا معنی بھی بیان کیا۔ اواہن وہ یقین کی اعلیٰ منزل پر تھے، اواہن وہ کثرت گریہ کرنے والے، آہیں بھرنے والے تھے، نرم دل تھے، منیبن رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم کا کردار بیان کر رہے ہیں۔ حلیم ہے، اواہ ہے، منیب ہے۔ حلیم کا معنی جی آج کردار خلیل اللہ ہی موضوع ہے، تو حلم کا معنی کیا ہے؟ حلم والے، تحمل والے، طبیعت کے ٹھہراؤ والے، بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں۔ اواہن رب کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والے، زاری کرنے والے، رب کے سامنے عاجزی سے دعائیں مانگنے والے، منیبن کثرت سے رب کی طرف رجوع کرنے والے۔ رب سے اپنے آپ کو جو بے نیاز سمجھے وہ غافل ہو گئے، وہ بار بار رجوع کرتے ہیں رب کی طرف۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم کا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ سورہ نحل ہے، پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیات تلاوت کی، اب یہ سورہ نحل ہے جس میں حضرت ابراہیم کا کردار بیان ہوا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امام ہے۔ امت کا ایک معنی امام کیا گیا، ایک معنی کہ اس وقت تنہا آپ ہی امت، اور مفسرین نے لکھا پوری امت میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک آپ کے وجود میں موجود تھی۔ امت میں عالم بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں، امت کے اندر مختلف شعبوں کی صلاحیتیں رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، تو امت کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری اکیلے حضرت ابراہیم کے اندر موجود تھی۔ ایک امت جو کام کرتی ہے وہ اکیلے حضرت ابراہیم کر رہے تھے۔ قانتا للہ، سراپا اطاعت، قانتا للہ، اللہ کے لیے سراپا اطاعت۔ اللہ کریم نے فرمایا سر جھکاؤ، انہوں نے کہا میں رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں۔ خود سپردگی، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا، رب جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا، تسلیم و رضا کا مقام۔ قانتا للہ، اللہ کی بارگاہ میں سراپا اطاعت، حنیفا سب سے جدا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کا کردار ہے، حنیف، کہ آپ ایک طرف ہو گئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ دونوں طرفیں رکھ لیتا ہے، سب کو راضی رکھ لیتا ہے۔ حنیف، حضرت ابراہیم کا یہ نام قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم سب سے کٹ کے صرف اپنے رب کے ہو گئے، اسی لیے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ اولاد سے بڑھ کے کس سے محبت ہے؟ اولاد سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، جس سے بھی محبت ہے اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی محبت ساری محبتوں کے اوپر غالب ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرک نہ تھے۔ عرب کے بت پرست کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ان کے طریقے پہ ہیں۔ قرآن نے کہا حضرت ابراہیم نے تو شرک نہیں کیا، وہ تو حنیف تھے، خدائے واحد کی عبادت کرنے والے۔
شاکرا لانعمہ، یہ بھی حضرت ابراہیم کا کردار ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکرانہ کرنے والے، اللہ کے احسانات کا شکرانہ کرنے والے۔ شکرانے کی نیت سے ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ میں نے حضرت ابراہیم کی سیرت میں سے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے کہ حضرت ابراہیم حلم والے تھے، نرم دل تھے، رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم پوری امت میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تنہا آپ میں تھیں، علم بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، احقاق حق کے لیے جان کو خطرات میں بھی ڈال رہے ہیں، وہ ساری خوبیاں تنہا آپ کے وجود میں۔ آپ امام ہیں امت کے اور سراپا اطاعت ہیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکایا ہوا ہے اور ہر چیز سے کٹ کے رب کے ہو گئے، رب کی نعمتوں کا شکرانہ کر رہے ہیں۔ یہ 7 صفات حضرت ابراہیم کے کردار کے 7 پہلو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات سے بیان کیے، اور اس سے پہلے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ حضرت ابراہیم مشکلات میں گھبراتے نہیں تھے، حضرت ابراہیم مایوس نہیں ہوئے، اور حضرت ابراہیم کا دل محبت الہی کا منبع تھا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا آپ کا دل تھا۔ 7 کے ساتھ یہ 3 ملائیں تو کتنی آپ کے کردار کی صفتیں ہو گئیں؟ 10۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں، ان 10 کا خلاصہ اور نچوڑ۔ بعض دوست پوچھتے ہیں حج کے موقع پر حاجی کنکریاں پھینکتے ہیں شیطانوں کی طرف، تو یہ کنکری مارنے میں کیا عقل کا پیغام ہے کہ ایک ستون ہے اس کی طرف آپ کنکریاں پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے راستے میں شیطان آیا کہ آپ رک جائیں، جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھیں، تو حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اس یاد میں آج ہمیں حکم ہے کہ شیطان کی طرف کنکریاں پھینکیں۔